بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 محرم الحرام 1444 ہجری، 30 جولائی 2023، 15 ساون 2080 بمطابق۔ اب میلہ ختم ہو گیا یا چل رہا ہے ابھی؟ یعنی میڑا مک گیا۔ میڑا کہاں لگتا ہے؟ ہاں، بچے بھی جانتے ہیں شیخ موری پہ میڑا لگتا ہے۔ ہاں، آپ سیدھا بیٹھو ذرا۔ تو میلے میں آپ نے کوئی کام اچھا بھی دیکھا؟ سب بولو۔ کیا دیکھا؟ برائی ہی برائی۔ کہیں بھنگڑا، کہیں ڈانس، کہیں سیکا بیڑی، کہیں جوا ناچ، کہیں لکڑی کے نیچے سے گزرنا، کہیں لکڑی کو چومنا، بھنگیوں چرچیوں کی بھرمار وہاں، اور مردوں عورتوں کو ایک دوسرے کو نظروں سے اشارے کرنا۔ یہ تو نہیں ہوتا وہاں میرے خیال میں؟ اچھا، بڑا ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ اب ہم اس لعنتی میلے کو قرآن پاک کے حوالہ سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے کہ میلے اور عرس کا فرق آپ کو بتا چکے۔ اب میلوں کے اوپر جو کچھ بے حیائی اور برائی ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم کلام پاک سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کو اگر کسی کو بتانا بھی پڑے تو آپ بتا سکیں کہ کلام پاک میں لکھا ہے، کہیں اور نہیں۔ یعنی کسی کی بونگی نہیں ہے یہ۔ میلوں ٹھیلوں کا رد کرنا یہ کسی کی بونگی نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ اور میلے پہ ہوتا کیا ہے؟ برائی عام ہوتی ہے اور برائی کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ سورت النور ہے، پارہ نمبر 18۔ سورت کون سی ہے؟ النور، سورت نور، پارہ نمبر 18، آیت نمبر 19۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 19۔ سب توجہ کرو۔ آیت نمبر 19، پارہ نمبر 18، سورت النور، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب اس کا مطلب سمجھو، ترجمہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی جو برائی پھیلاتے ہیں لوگوں میں اور برائی پھیلانے کے اڈے قائم کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں میں برائی کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جو یہ برائی کو اچھائی کرا پاور کرا رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ یعنی برائیوں کے اڈے چلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا دنیا اور آخرت میں اعلان فرمایا۔
اب جو برائیوں کے اڈے چلاتے ہیں، قائم کر رہے ہیں یا ان کو تحفظ دے رہے ہیں، تو وہ خود اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے۔ اب یہ آپ ایک دو بچے یہاں اپنی زبان سے پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہاں سے پکڑیں، وہی مرتضیٰ پکڑیں، یہ اس کو پکڑیں، بیٹھ کر پڑھیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی پھیلے یا برا چرچا پھیلے، کن میں؟ ایمان والوں میں، تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان چیزوں سے نفرت رکھتے ہیں، اور ایمان والوں میں جو یہ برائیاں پھیلاتے ہیں وہ میلوں کے نام پہ ہیں۔ اور اب ہمارے ماحول معاشرے میں میلے کو تو عبادت سمجھ لیا گیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہر سال آپ کے ہی گاؤں سے آتے ہیں نا، دان پتہ جتنے گاؤں ہیں انہیں سے لینے آتے ہیں پیسے، بابے دی رونق بڑھانی ہے، پہ دیا جے اتنا ہی۔ تو اب آپ اس عمر میں ان باتوں کو سمجھیں کہ جب آپ کا دائرہ اختیار ہو تو ان کو برائی کے اڈے قائم کرنے کی بجائے، پیسے دینے کی بجائے، ان کو جوتے انعام میں دینے چاہیے، جوتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور جہاں تک ممکن ہو آپ تمام بچوں کو خود بچنا ہے اور اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب جب آپ کے ماں باپ خود ٹولیاں بن کر جا رہے ہوں تو اس میں آپ بچوں کا کیا قصور؟ سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، خوش قسمت وہ بچے ہیں جو کم از کم ابو اور امی سے اتنا کہتے ہیں کہ ابو جی، امی جی، یہ گناہ کا کام ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں گناہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ میلوں ٹھیلوں پہ جانا یہ فرعونوں کا کام تھا، نمرودوں کا کام تھا، اور اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے نام پہ کام فرعون نمرود والا کر رہے ہیں، اور ہم کہلاتے خود کو سنی ولیوں کے ماننے والے۔ سمجھ آ گئی بات اس کی؟ تو یہ مختصر آپ کو بتانا مقصود تھا، کیونکہ آپ کے میلے کا اختتام ہو چکا، پہلے بھی ہم بتا چکے ایک دو بار، اور آخر پہ آپ کو قرآن پاک سے یہ بات دکھا بھی دی گئی۔ اور دوسری آخری بات اس حوالے سے، پھر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنی پسند کا کھلونا خریدتے ہیں۔ اب اگر اور ہوتا تو وہاں آپ کو سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپیاں پڑی ملتی، یعنی ٹوپیاں وہاں ہوتی تاکہ خریدنے والے خریدیں اور سر ڈھانپیں۔ وہاں خوشبو ہوتی جو سنت طریقہ ہے، وہاں مسواک ہوتی، وہاں جوتے ہوتے دیسی، وہاں کتابیں ہوتی۔ عرس اور میلے کا یہ فرق ہے کہ جہاں عرس ہوتا ہے اللہ والوں کا، وہاں آپ کو دینی چیزیں ملتی ہیں، وہاں دینی چیزیں ہوتی ہیں، امامے ہوتے ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، مسواک ہوتی ہے، کنگھی ہوتی ہے، اور تسبیح ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، کتابیں دینی ہوتی ہیں، جہاں عرس ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟
یہاں آپ گویا آپ اپنے ہاتھوں سے پیسہ جلانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یہ مختلف کھلونے آپ کھیل لیتے ہیں، کھیلنے کی چیزیں آپ خریدتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ لقمان ہے، کون سی سورہ ہے؟ سورۃ لقمان 21 پارہ آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو ہم پڑھ بھی قرآن پاک رہے ہیں نا، تو قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے سمجھ کر اس کے حکم پہ عمل کرنا۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور عمل کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے کتنے درجے بتائے تھے؟ 3۔ کون سے؟ ہاں، تو کم از کم آپ زبان سے نفرت کا اظہار رکھیں برائی سے، اور دل سے برا جانیں۔ ہاتھ سے آپ نہیں روک سکتے تو بے شک نہیں روکنا۔ اگر ہاتھ سے روکتے ہوئے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کبھی نہ ہاتھ اٹھائیں، اور نہ ہاتھ کی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تصور ہو آپ میں کہ گناہ ہے یہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ آج میلے کے حوالے سے آپ کا آخری درس تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلے درس کی طرف، جو کہ روٹین کے مطابق جھوٹے قصوں پر مبنی ہمارا قسط وار سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ ہم بات کر کے پھر ہم چھٹی کے قریب ہوں گے، اور کچھ بچوں کا تجزیہ کرنا ہے۔ آج ہم نے